لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الهاديين المهديين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحلة الشتاء والصيف. حضرات گرامی، جب دن میں سورج اپنی حرارت کم چھوڑتا ہے اور لمبی رات ہونے کی وجہ سے زمین کی حرارت زیادہ نکلتی ہے، تو ایسے دنوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے اور جو حرارت اور برودت، ٹھنڈی اور گرمی کا جو متوازن نظام ہوتا ہے جس سے موسم معتدل ہوتا ہے، پھر ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے. اسی کو جاڑے کا موسم، سردیوں کا موسم، ٹھنڈ کا موسم کہتے ہیں. اس موسم میں عربوں کے ہاں ایک تاریخ رہی ہے کہ عرب خاص طور پہ حجاز کے لوگ، مکہ مکرمہ کے لوگ پورے سال میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے. ایک تجارتی سفر گرمیوں کے موسم میں کرتے تھے اور ایک تجارتی سفر سردیوں کے موسم میں کرتے تھے. قرآن نے اس کو ان کے لیے نعمت قرار دیا کہ وہ چونکہ سفر کے خوگر ہیں، ان کے عادی ہیں، تو یہ ایک نعمت ہے کہ پرامن راستہ ہونا، اچھا موسم ہونا اور سفر تجارت ہونا، اسباب تجارت کا مہیا ہونا، زندگی کے نظام کو منظم کرنے میں خوشگوار تبدیلیوں سے گزرنا، یہ اللہ کی نعمت ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس گھر کے مالک کی پوجا کرو، پرستش کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو. تو یہ ہم ان دنوں ٹھنڈک کے موسم سے گزر رہے ہیں. ٹھنڈک کے موسم کے بارے میں بہت سے اس کی وجہ کیا ہے. ایک تو وہ سائنسی وجہ جو ہے وہ میں نے پہلے ہی بیان کی. اس کے علاوہ ایک چیز کے کئی سبب ہوتے ہیں. احادیث کا ہم پڑھتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ اشتکت الی ربھا اکل بعضی بعضا، کہ جہنم میں اللہ کی جناب میں شکوہ کیا کہ اے اللہ، میرے اتنی گرمی اور اتنی حدت ہے کہ جہنم کا بعض حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم سانس لو. تو 2 سانس جو ہے جہنم لیتی ہے. حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس سانس لینے اور اس سانس چھوڑنے، اس کا اثر اس دنیا میں یہ پڑتا ہے کہ جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو گرمی کا موسم ہوتا ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے، اور جب جہنم سانس لیتی ہے تو اس وقت ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ پھر تو پوری دنیا کا موسم ایک ہی ہونا چاہیے کہ جب وہ سانس لے رہی ہے تو پوری دنیا میں ٹھنڈ ہو، اور جب وہ سانس چھوڑ رہی ہے تو پوری دنیا میں گرمی ہو. تو حضرت حکیم الاسلام نے 2 جواب دیا. ایک تو یہ
کہ کسی چیز کے کئی اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے، دوسرے یہ کہ جہنم کے مختلف حصے ہیں، مختلف حصے الگ الگ جو ہے حساب سے سانس لیتے ہیں، اور اس حساب سے پوری دنیا کا موسمی نظام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ٹھنڈک کے دنوں کے سلسلے میں اولیاء اللہ خاص طور پہ بزرگان دین جو ہے تابعین میں سے بہت سے لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ جہنم کے یہ سردی کا موسم بڑی نعمت کا موسم ہے، بڑے شکر کا موسم ہے، اس لیے کہ رات لمبی ہوتی ہے، بڑے پرسکون انداز میں اللہ کی عبادت کا موقع ملتا ہے۔ اتنی لمبی رات کہ عشاء کے بعد سو جائے تو 3 بجے 4 بجے یقیناً آنکھ کھل جاتی، اب اس وقت سے اللہ تہجد میں، شب بیداری میں، اللہ سے مانگنے میں لگنے کا پورا موقع ٹھنڈک کے موسم میں ملتا ہے۔ یہ صالحین، یہ نیکوکار اپنے حساب سے تجزیہ کر رہے ہیں کہ ٹھنڈک کا موسم ایک نعمت ہے، رات لمبی ہوتی ہے، عبادت و ریاضت میں خوب مزہ آتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزے رکھنے میں مزہ آتا ہے کہ روزہ رکھنا جب چھوٹے دن ہو تو آسان ہے۔ تو یہ عابدوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے یہ دن ٹھنڈک کا موسم اس حساب سے نعمت ہے کہ دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے انہیں روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے، اور رات لمبی ہونے کی وجہ سے انہیں عبادت کا موقع ملتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو حدیث کے طالب علم ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، جو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ راتیں بڑی نعمت ہوتی ہیں کہ آرام سے لکھتے پڑھتے رہیے، حدیث کی تلاوت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کے معنی پہ غور کیجئے، مسائل نکالیے اور مسائل کو تدبیر دیجئے، یہ اہل علم کا کام ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ موسم بڑا سہانا موسم، خوشگوار موسم اور اچھا موسم ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ پھر یہ موسم دل کے لیے، دل پسیجا دینے والا، دل میں رحم کا مادہ پیدا کرنے والا بھی ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے نادار اور کتنے محتاج لوگ، ان کے پاس کپڑے کم، ان کے پاس سوٹر نہیں، لحاف نہیں، اور ٹھنڈک سے بچاؤ کے کپڑے نہیں، ان کو دیکھ کر مالداروں کے دل پسند جاتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہمارا فریضہ ہے کہ جس طرح ہم ٹھنڈ کے دنوں میں خود اپنے کو ہم بچاتے ہیں اور گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم اپنے ان بھائیوں اور ان بہنوں تک بھی ایسے کپڑے اور ایسی مدد پہنچائیں کہ وہ بھی خود کو ٹھنڈ سے بچا سکیں۔ تو گویا جذبہ ایثار اور جذبہ داد و دہش اس موسم میں بڑھ جاتا ہے۔ آج بھی ملک کے مختلف حصوں میں جب ہم دیکھتے ہیں رات میں چوراہوں پہ، تو یہ رکشہ چلانے والے، اس طرح کے بیچارے غریب لوگ، وہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے، علاوہ بنا کے، وہ پوری رات سینکنے میں اور تاپنے میں گزار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو میسر نہیں۔ یہ بڑا نظام تو حکومتی نظام جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ غریبی مٹاؤ اور نادانی کو ختم کرو، ہر شہری تک راحت پہنچاؤ۔ اس ملک کا، ہر ملک کا یہ دستور میں باقاعدہ یہ وضاحت ہے کہ ہر شہری کو اس کو کھانے پینے اور اس کی ضروریات مہیا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر وہ خود اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس جذبے کو ہمیں حکومتی سطح پہ، عوامی سطح پہ بیدار کرنا چاہیے کہ ٹھنڈک کے موسم میں غریبوں کو تکلیف نہ ہو اور ان کی ہم جہاں تک ہو سکے مدد کریں۔ تو ٹھنڈک کے موسم میں ایک بات یہ بھی کھلتا ہے، ٹھنڈک کا موسم انسانی صحت پہ اچھے اثرات بھی ڈالتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ شدت ہو تو اس وقت احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بہت سے امراض
جو ہے حملہ کرتے ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے۔ تو گویا اس موسم کی تبدیلیوں میں اللہ کی جو ہے صناعی اور اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ وہی دن، وہی رات، وہی سورج، وہی چاند، وہی زمین، وہی آسمان، لیکن موسم بالکل بدل جاتا ہے۔ اور اس موسم کے بدلنے سے عام طور پہ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ 4 موسم پائے جاتے ہیں۔ ان سب کے جو موسم بہار ہو اور اس کے جو اثرات ہیں وہ خوشگوار ہوتے ہیں۔ ان چاروں موسم کے ہمارے جسمانی اور روحانی نظام پہ اثرات پڑتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور خاص طور پہ اس موسم میں جو ہمیں فرصت ملی ہے اس فرصت کا فائدہ اٹھائیں، اللہ کی طاعتوں میں لگائیں اور ایسے کام کریں جو غریبوں کے دل جیتے جا سکے اور سب کو ہم راحت پہنچانے کی کوشش کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔